بغیر کسی دباؤ سے اپنی مرضی سے محبت کی شادی کی ہے. ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اور ان کی نجی زندگی میں کسی قسم کی بھی مداخلت نہ کی جائے. اگر میں مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں اگر بچ گیا ہے تو میں اور کوئی کام نہیں کروں گا, میں اداکاری وغیرہ کو چھوڑ دوں گا, میں درزی بن جاؤں گا اور لوگوں کے آگے کپڑے بیچا کروں گا. ان کی تو گیمیں بھی بڑی ہیں, جب جیسے ان کے کام بڑے ہیں ان کی گیمیں بھی بڑی بڑی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران, اور آج جو ہے ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے بھائی عشقیہ داستان کو. وہ عشقیہ داستان کچھ ایسے ہے کہ پولینڈ کی خاتون ہے 47 سالہ, اور وہ ان کو پیار ہو گیا سوشل میڈیا پر سرگودا کے نوجوان سے جن کا نام ہے متی اللہ, اور ان کی عمر ہے 30 سال. اور وہ تمام سرحدیں عبور کرتی ہوئی اور تمام دریائی راستے عبور کرتی ہوئی سرگودا پہنچ گئی, اور محترمہ نے وہاں پر مقامی مسجد میں اسلام قبول کیا اور نکاح کیا, اور ان کا جو اسلامی نام ہے وہ مریم رکھا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر انہوں نے کورٹ میرج کی اور وہاں پر اپنا نکاح رجسٹر کروایا. اور اس حوالے سے جو اب موجودہ مریم ہے ان کا یہ کہنا ہے جی انہوں نے بغیر کسی دباؤ سے اپنی مرضی سے محبت کی شادی کی ہے, ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اور ان کی نجی زندگی میں کسی قسم کی بھی مداخلت نہ کی جائے. تو بھائی مداخلت تو کوئی نہیں کرے گا. ان کا نام ہے مونگار زانا, جو ان کا پہلا نام تھا اور اب ان کا نام مریم ہے. مداخلت تو کوئی نہیں کرے گا, لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پہ جیسے یہ خبر آئے گی وائرل ہوگی, میمز تو بنے گی بھائی. اور میمز کچھ یوں بنے گی, ساری گیم میں ڈالراں دی, ڈالر آپ کو کہاں سے کہاں لے آئے. اور یہ جو 30 سالہ متی اللہ ہے یہ نیشنلٹی کے چکر میں یا ڈالرز کے چکر میں, ان کو پیار آپ گوریوں کے چکر میں نہیں ہوتا, ان کو پیار جو ہے نا ڈالروں کے چکروں میں ہوتا ہے اور نیشنلٹی کے چکر میں ہوتا ہے. اس لیے آپ بھی کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا. اور اب ہم ڈسکس کریں گے جی پاکستانی اداکار فیروز خان کے حوالے سے. فیروز خان کی پہلی شادی دوسری شادی ہمیشہ ہی خبروں میں رہتی ہے جی بھائی. پہلی ڈیورس ہو گئی, دوسری بھی ٹوٹنے والی ہے, دوسری بھی ہونے والی ہے, دوسری ابھی تک ماشاءاللہ سے چل رہی ہے, اور اللہ کرے کہ یہ شادی چلتی رہے اور یہی ان کی آخری شادی ثابت ہو. فیروز خان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی شادی کے بعد پہلی شادی کی ڈیورس کے بعد یہ اتنے سٹریس میں آ گئے تھے کہ یہ واش روم میں بے ہوش ہو کر گر گئے, اور اس تکلیف سے اس وقت انہیں یہ لگا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی. میں اپنے بچوں کو اتنا زیادہ مس کر رہا تھا کہ میں بالکل ہی لیتھارجک ہو گیا تھا اور بالکل ہی میں فینٹ ہو گیا تھا. اور اس وقت میرے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی, اور وہ میری ماں کی آیت الکرسی کی آواز تھی جو وہ میرے پاس کھڑی ہو کر پڑھ رہی تھی, اور مجھے انہی کی آیت الکرسی نے زندہ بچا لیا. اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں اگر بچ گیا ہے تو میں اور کوئی کام نہیں کروں گا, میں اداکاری وغیرہ کو چھوڑ دوں گا, میں درزی بن جاؤں گا اور لوگوں کے آگے کپڑے بیچا کروں گا. ویسے فیروز آئیڈیا تو اچھا تھا, کیونکہ دیکھیں اتنے مشہور ڈیزائنر ہیں, اتنے بڑے بڑے ڈیزائنر ہیں, میں بھی کہ اداکاری سے اتنے نہ پیسے ملتے ہوں جتنے آپ کو ایک ڈیزائنر یا درزی بن کے مل جائیں. بھائی درزیوں کا بھی سیزن رہتا ہے, پورا سال رہتا ہے, کوئی جی جائے تو نئے کپڑے, کوئی مر جائے تو نئے کپڑے. ہر حال میں خواتین کو اور مرد حضرات کو نئے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں, تو درزی بننے والا آئیڈیا بھی اچھا تھا. اور اگر فیروز خان کے حوالے سے بات کی جائے تو علیزہ سلطان سے ان کی پہلی شادی 2018 میں ہوئی تھی, اور جس پہ ان کے 2 بچے ہیں, اور بعد ازاں ان کی 2022 میں ڈیورس ہو گئی, علیحدگی ہو گئی, لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی ہیں, انہی کو کورٹ سے کسٹڈی ملی ہوئی ہے. جی اب ہم بات کریں گے بالی ووڈ کے حوالے سے, جہاں ہم نے پاکستانی اداکاروں کو بھی ڈسکس کیا, تو اب باری ہے جی انڈین اداکاروں کی. شردھا کپور ہیں جو شکتی کپور کی بیٹی ہیں, ان کا بیٹا منشیات کے کیس میں بھائی دھر لیا گیا ہے اور اس کو کورٹ نے طلب کر لیا ہے. بمبئی پولیس نے شردھا کپور کے بھائی کو 242 کروڑ کی منشیات کیس میں طلب کیا ہے. بھائی ان کی تو گیمیں بھی بڑی ہیں, جب جیسے ان کے کام بڑے ہیں ان کی گیمیں بھی بڑی بڑی ہیں, اور اب انہوں نے جو ڈرگز کی گیم ڈالی ہے وہ 242 کروڑ کی ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق لیجنڈ اداکار شکتی کپور کے صاحبزادے اور شردھا کپور کے بھائی کو منشیات کی ضبطی کیس میں 25 نومبر کو
बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया गया है। बंबई पुलिस ने सिद्धार्थ कपूर, इनके भाई का नाम सिद्धार्थ है जी, और इनके एक दोस्त को भी तलब किया है जिसने माजरत करके आगे उसने अपनी डेट डलवा ली है, लेकिन इनको बुला लिया गया है जिस पर ये अपना रिकॉर्ड जाके बयान रिकॉर्ड कराएंगे। और इससे पहले भी सिद्धार्थ पर जो है मंशियात के हवाले से केस हुआ था 2022 में बेंगलोर में इस्तेमाल की थी इन्होंने, और उस हवाले से इनको हिरासत में लिया गया था। और जबकि अब जो हुआ है मार्च में केस हुआ था 2024 में, जो पहला केस हुआ था भाई वो 126 किलो मंशियात की बरामदगी का था, और अब भी गेम जो है वो उससे भी बड़ी है। अब 225 करोड़ की मंशियात, भाई छोटे मोटे काम नहीं करते, ये बड़े बड़े काम करते हैं। और इन्होंने अब देखते हैं ये सच साबित होता है झूठ साबित होता है, ये तो अदालत ही फैसला करेगी, लेकिन जनाब धरे तो गए हैं। और जिस बंदे ने इनकी रैकी की है उसका नाम है सलीम शेख, और उसने पुलिस को अपना बयान दिया है कि इससे पहले भी वो जो लेन देन के मामला ड्रग्स के होते रहे हैं उसमें ये इन्वॉल्व रहे हैं श्रद्धा के भाई। और मजीद उनका ये सलीम शेख जो है उनका मजीद यही कहना था कि मुख्तलिफ बम्बई में और दुबई में बड़े लेवल पर जो पार्टीज मुनक्किद की जाती हैं उनमें ड्रग्स जो है इन्हीं की जानिब से प्रोवाइड की जाती हैं। और भाई अब पुलिस ने जब इनको धरा है तो अब देखते हैं कि क्या मामला होते हैं, बच निकलेंगे कि नहीं, क्योंकि इससे पहले शाहरुख खान के बेटे पे भी ड्रग्स का इसी तरह से इशू बना था और वो भी काफी वायरल हुआ था। अब श्रद्धा के भाई भी आ गए हैं। काम तो ये बड़ी देर से कर रहे होते हैं, लेकिन पकड़े देर से जाते हैं या सवेर से जाते हैं, लेकिन अब ये भी धर लिए गए हैं। हम देखते हैं इनका क्या मामला होते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।